نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم۔ حضرت امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہوگا اور کنجوس سے بچو، کیونکہ کنجوسی نے تم سے پہلے والوں کو ہلاک کر دیا، کنجوسی نے انہیں رغبت دی کنجوسی نے انہیں رغبت دی خون ریزی کہ انہوں نے خون ریزی کو حرام کو حلال جانا، یعنی دو چیزیں، ایک بخل اور ایک ظلم، دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ یہ ظلم کیا ہے؟ ظلم کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو بے موقع استعمال کرنا اور کسی کا حق مارنا۔ اس کی بہت سی قسمیں، اپنی جان پر ظلم بھی کرنا ہے۔ اپنی جان پر ظلم کیا ہے؟ آپ نے قرض لیا، وقت پہ ادا نہیں کیا، آپ کے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ نے ان سے تعلق نہیں رکھا، آپ نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ کسی کا حق آپ کے پاس آیا، آج کل تو کافی اویئرنیس آ گئی ہے، لیکن اکثر جائیداد میں بہنوں کا حصہ نہیں دیا جاتا، بہنوں کو، بچیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ کہتے ہیں کہ جہیز جو لے گئی ہیں، جہیز نہیں دے دیتا ہوں، تو یہ جہیز ہی ان کا حق تھا، ہم نے ان کو نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر واضح طور پر ارشاد فرما دیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ کسی کو ستانا یا ایذا دینا، بعض مرتبہ لوگوں کو کسی کو تکلیف میں دیکھ کر، کراہتے ہوئے دیکھ کر بھی سکون حاصل ہوتا ہے، ظلم کر کے سکون حاصل ہوتا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فرمان علی شان کے مطابق مومن کا ایمان کل قیامت والے دن اس کی روشنی بن کر پل صراط پر اس کی رہنمائی کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یسعی نورہم بین ایدیہم، دیکھو گے کہ ان کا نور ہے ان کے آگے آگے۔ یہ قرآن پاک کے اندر اس بات کو واضح بیان کر دیا گیا کہ کل قیامت والے دن ہمارے اعمال کا نور ہمارے آگے آگے ہوگا، ہماری رہنمائی کرے گا، اور ظلم کا اندھیرا جو ہے وہاں پر پریشان کر دے گا۔ آدمی آج کل بھی اندھیرے میں بیٹھ جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، کجا کہ آدمی کل محشر والے دن پل صراط پر اندھیرے میں کھڑا ہو۔ اس حدیث پاک میں لفظ استعمال کیا میرے آقا کریم نے، شح۔ یہ بخل سے بھی بدتر کیفیت ہے۔ بخل کسے کہتے ہیں؟ بخل کہتے ہیں کہ اپنا مال کسی کو نہ دینا۔ بخیل آدمی یا بخل جو ہے اپنا مال کسی کو نہیں دے رہا۔ لیکن شح جو ہے، شح وہ ایسے بندے کو کہتے ہیں جو نہ صرف اپنا مال نہ دے بلکہ دوسرے کے مال کی حرص رکھنے والا ہو، اور جیسے ہی موقع ملے اس کا مال اٹھا کے قبضہ کر جائے۔ زمین نظر آئی قبضہ کر لیا، مکان نظر آیا قبضہ کر لیا، جائیداد نظر آئی قبضہ کر لیا، پیسہ نظر آیا قبضہ کر لیا، چیزیں نظر آئیں قبضہ کر لیا۔ ایسے کو جو دوسروں کے ناجائز مال پر قبضہ کرے اس کو عربی میں شح کہتے ہیں۔ اور شح بخل اور حرص اور ظلم کا مجموعہ ہے۔ شح
عربی میں حرص ظلم اور بخل کا مجموعہ ہے. وہ آدمی بخیل بھی ہے، وہ آدمی حریص بھی ہے، وہ آدمی ظالم بھی ہے. اور اسی لیے یہ فتنوں، فسادوں، خون ریزیوں اور قطع رحمی کی جڑ ہے. جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہوا نا قبلہ، وہ آپ کا کبھی نہیں ہو سکتا. میں نے زندگی میں دوستی کا معیار ایک رکھا ہے کہ میں نے کس کو دوست بنانا ہے. پہلا وہ بندہ اپنے ماں باپ کا وفادار ہو، دوسرا وہ بندہ دیندار ہو، نماز پڑھنے والا. بس یہ میرا ایک دوستی کا معیار. جو بندہ اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا وہ میرا نہیں ہو سکتا، جو اللہ رسول کا نہیں ہوا وہ میرا نہیں ہو سکتا. بس یہ میں نے ایک زندگی کا معیار رکھا ہے. باقی اپنے اندر کوئی ایسا نہیں کہ ہم یہ ٹیسٹ کریں وہ ٹیسٹ کریں. جو ماں باپ کا وفادار ہے، ماں باپ کو دھوکہ نہیں دے رہا، جو اللہ رسول کو دھوکہ نہیں دے رہا، وہ انشاءاللہ تمہیں بھی نہیں دے گا. سادہ سی ایک وہ جو ہے نا پہچان ہے جی. آپ دیکھ لیں ماں باپ کے ساتھ اس کا تھا. جس بندے کی زبان پر اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے برے الفاظ ہیں، اس بندے سے خبیث ترین آدمی کوئی نہیں کہ ساری زندگی جنہوں نے تیرے لیے سب کچھ کر دیا، اچھا برا نیک حلال حرام سب کچھ تیرے لیے انہوں نے قربان کر دیا، اور تو ان کا نہیں بنا تو بھائی میرا کیا بنے گا. اور جس مالک نے تجھے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو اس کے آگے ہی سجدہ ریز نہیں ہوتا. بھائی جب تو اپنے مالک کا نہیں بنا تو میرا کیا بنے گا. اسی لیے بھائی اپنا تو پھنڈا ایک ہی ہے. جو ماں باپ کا وفادار ہے، اللہ رسول کا وفادار ہے، اپنا یار ہے. نہیں تو پھر جاؤ جی، ہمیں آپ کی ضرورت ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے.